बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी की इससे पहले आप 10 किस्तें सुन चुके हैं। अब 11वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अपने मुख्तसर से दौरे मुलाजमत में उसके पास कभी किसी ढंग के आदमी को आते नहीं देखा था। मैं उनसे पूछना चाहता था कि वो कब, कहाँ और क्यों कर मिटल शाह के दोस्त बने, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि इस किस्म के सवालात को किसी और मौका के लिए उठा रखना चाहिए। सज्जाद साहब जैसे अपने ख्यालों से चौंकते हुए बोले, वैसे तुम हो खुशकिस्मत, ऐसे मौके पर पहुंचे हो कि कई पहलुओं से तुम्हारे लिए मुनासिब तरीन था। सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ मौजूद हूँ और आज ही पहुंचा हूँ, वरना मैं कभी कभार ही यहाँ मौजूद होता हूँ। मेरा घर लाहौर में है और आम तौर पर बैक वक्त 3-4 मकामात पर मेरा कोई ना कोई प्रोजेक्ट ज़ेरे तामीर होता है। मैं काम और हिसाबात का जायजा लेने के लिए अचानक ही 2-4 दिन के लिए कभी किसी साइट पर और कभी किसी साइट पर जा पहुंचता हूँ। ज़्यादातर बस दफ्तरी कामों और ठेकों के हसूल के सिलसिले में मसरूफ़ रहता हूँ। अगर मैं यहाँ मौजूद न होता तो महज इस रुके की बुनियाद पर कोई तुम्हें घास न डालता। दूसरी अहम बात यह है कि आज आते ही मुझे पहली खबर ये मिली कि टाइम कीपर भाग गया है। कैशियर इत्तेफाक से छुट्टी पर था। वो जाते जाते टाइम कीपर को इख्तियार दे गया था कि मजदूरों को इस हफ्ते की मजदूरी वही अदा कर दे, क्योंकि कारगुजारी का हिसाब भी उसी के पास होता है। एक हफ्ते की मजदूरी वगैरह सिर्फ 30,000 की रकम थी। टाइम कीपर ने उसे ही गनीमत समझा और लेकर भाग गया। नुकसान तो जो हुआ सो हुआ। मैं यही सोच रहा था कि टाइम कीपर के न होने से बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मजदूर काहली और हरामखोरी पर उतर आते हैं। वो बहुत रवानी से बात करते थे। मैं उनका तखातब के बहाव में था कि अचानक उन्होंने पूछ लिया, तुम कितना पढ़े हो? FA। मैंने संभल कर कहा, ओह तुम तो खासा पढ़े लिखे हुए हो। वो मुस्कुराए, ये काम तो प्राइमरी पास से भी चल जाता। खैर अच्छा ही है, तुम्हारे लिए तरक्की के मौके मौजूद रहेंगे। बस तो समझ लो कि अभी और इसी वक्त से इस प्रोजेक्ट पर मेरी कंपनी के तुम टाइम कीपर हो गए। तनख्वाह तुम्हारी 700 रुपए महीना होगी। रहाइश के लिए तुम्हें यहीं कहीं एक अदद खैमा मुहैया कर दिया जाएगा। खाना और दीगर अखराजात तुम्हारे अपने होंगे। यहाँ हमारी साइट के पड़ाव की वजह से करीब ही खोखों में तकरीबन हर चीज की छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं। जरूरत की हर चीज तुम्हें यहाँ से मिल जाया करेगी। इस वीराने में ये एक छोटी सी दुनिया आबाद है। अगर तुम्हारा दिल लग गया और तुमने दयानतदारी से काम किया तो 2 साल के लिए तुम्हारी नौकरी पक्की। 2 साल बाद मेरा ठेका खत्म हो रहा है, काम मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल इसके बाद भी अगर तुम्हारी मर्जी हुई तो मैं तुम्हें अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर भेज दूंगा। ठीक है, तुम्हें मंजूर है? मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैंने कहा। सज्जाद साहब एक बार फिर खुद कलामी के से अंदाज में बोले, बजाय इसके कि तुम और साइट इंजीनियर सुबह उठकर एक दूसरे से मगजमारी करो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम भी अभी खुद ही समझा देता हूँ। वो उठे और बड़ी मेज पर बिखरे हुए अंबारों से ढूंढ ढांड कर उन्होंने जर्द रंग का एक कार्ड निकाला जिस पर खाने बने हुए थे। मैदान में तुम्हारी मेज लगी हुआ करेगी और सुबह 8 बजे तमाम मजदूर तुम्हारे सामने कतार में खड़े हुआ करेंगे। सज्जाद साहब कार्ड मेरे सामने रखते हुए बोले, हर एक के पास ऐसा कार्ड होगा जिस पर उनका नाम वगैरह दर्ज होगा। हर तारीख के खाने में उसके काम के औकात इस तरह दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने कलम लेकर मुझे समझाना शुरू किया और फिर कहा, इस कार्ड को देखकर ही कैशियर हर मजदूर को अदायगी करेगा। फिर उन्होंने मुझे वो तमाम जरूरी बातें बताईं जिनका मुझे ख्याल रखना था। वो यकीनन एक कामयाब एडमिनिस्ट्रेटर थे। मैं उनकी कंपनी में एक मामूली सा करिंदा बनने वाला था, मगर वो इस इन्हमाक से मुझे मेरा काम समझा रहे थे, गोया उनकी कंपनी का सारा दारोमदार ही मुझ पर हो। आधे घंटे में मैं सब कुछ समझ गया, बल्कि मुझे महसूस होने लगा कि मैं काफी अरसा से सज्जाद एड कंपनी में टाइम कीपर चला रहा हूँ। जब सज्जाद साहब को इत्मीनान हो गया कि मैं काम समझ चुका हूँ तो बोले, अब इस वक्त मेरा ख्याल है किसी और को जगाना तो मुनासिब नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे बेड के नीचे एक गद्दा और कंबल लिपटा हुआ पड़ा है, वो निकालो और फर्श पर बिछाकर फिलहाल सो जाओ। सुबह मैं तुम्हारी रहाइश का इंतजाम कर दूंगा। ख्याल रहे कि सुबह तुम्हें ड्यूटी संभालनी है। मुंह अंधेरे उठ जाना ताकि आराम से तैयार हो सको और घूम फिर कर तमाम जरूरी चीजें और यहाँ का माहौल देख सको। मैं भी मुंह अंधेरे ही उठता हूँ। अगर मैं तुम्हें जगाऊं तो बुरा ना मनाना। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उनकी इनकिसारी से शर्मिंदा होते हुए बोला, अगर आप हुक्म दें तो मैं सोए बगैर भी गुजार सकता हूँ। मैं अब अपने मुलाजमों को इतना भी मुस्तैद देखना नहीं चाहता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और फिर कंबल लपेट कर करवट लेते हुए बोले, सोने से पहले टेबल लैंप बुझा देना। मैं उनके बेड के नीचे से कंबल और गद्दा निकाल कर एक गोशी से कुछ चीजें हटाकर बिछाया और लैंप बुझाकर सोने के लिए लेट गया। सोने से पहले मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मुझे इस दूसरी नौकरी में भी बास गैर रवायती मिला था। मेरी तबीयत में सरकशी थी और मैं महसूस करता था कि मैं रवायती किस्म के बास जिसके मिजाज में हकमियत और नखरेबाजी का गलबा हो कि हाँ नौकरी नहीं कर सकता।
میری خواہش تھی کہ صبح منہ اندھیرے میں میں خود ہی اٹھتا، لیکن مجھے سجاد صاحب نے ہی جگایا۔ ایک نوکر ان کی خدمت میں آن موجود ہوا تھا، اس نے مجھے باتھ روم وغیرہ دکھایا۔ اسٹاف کے خاص آدمیوں کے لیے وہاں فلش سسٹم، باتھ روم، کچن سبھی کچھ موجود تھا۔ نوکر ہی نے میرے لیے ناشتہ تیار کیا، میرے کپڑے استری کیے، اور جب میں سجاد صاحب سے بلیڈ مانگ کر شیف بنا کر تیار ہو کر ان کے ساتھ ہی باہر آیا، اور ہونک اور دیہاتی نہیں، خاصا سمجھدار اور سلیقہ مند شہری معلوم ہو رہا تھا۔ میں اور سجاد صاحب باہر آئے تو بہت سے افراد خاردار تاروں کے پاس کھڑے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ اپنے اپنے کام پر جانے کے لیے تیار ہیں۔ سجاد صاحب نے ان سب سے میرا تعارف کرایا۔ ان میں کوئی سائٹ انجینئر تھا، کوئی سرویئر، کوئی اسٹور کیپر، کوئی اکاؤنٹنٹ، کوئی کیشیئر، اور نہ جانے کون کون۔ سجاد صاحب نے سائٹ انجینئر جن کا نام سبحانی تھا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں اصل باس یہ ہیں، تقریباً سب لوگ ان کو جواب دے ہیں، میں تو کبھی کبھی آتا ہوں۔ سبحانی صاحب خاصے باروب آدمی معلوم ہوتے تھے اور نپے تلے انداز میں مسکراتے تھے۔ وہ اپنی بغل میں دبے ہوئے کاغذات کا پلندہ درست کرتے ہوئے بولے، ویسے سجاد صاحب آپ ہیں خوش قسمت آدمی، آپ کا کوئی بھی کارکن کتنے غیر متوقع طور پر غائب ہو جائے، دوسرا اسی لمحے آن موجود ہوتا ہے۔ آپ کو نہ کہیں اشتہار دینا پڑتا ہے، نہ کہیں کارکن تلاش کرنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ کسی سے ذکر بھی نہیں کرنا پڑتا۔ یہ سب اوپر والے کا کرم ہے۔ سجاد صاحب نے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کبھی خود کسی کو نہیں نکالتا، جانے والا عموماً خود ہی چاہتا ہے اور اکثر مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا کر جاتا ہے، لیکن میں پھر بھی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ خود ہی میرے مفادات کا خیال رکھتا ہے۔ پریشانی چھوٹی ہو بڑی ہو، میں اس سے بخیر و عافیت نکل ہی آتا ہوں۔ اس کے بعد سجاد صاحب نے ایک شخص کو میری رہائش وغیرہ کے بارے میں کچھ ہدایات دیں اور خود دیگر لوگوں کے ساتھ اصل سائٹ پر روانہ ہو گئے۔ وہ شخص جس کا نام محمد نواز تھا مجھے اپنے ساتھ میدان میں لگے ہوئے ایک چھپر کی طرف لے گیا، جس کے نیچے لوہے کی ایک چھوٹی سی میز اور کرسی پڑی تھی۔ میز پر ایک رجسٹر اور قلم پینسل وغیرہ پڑے تھے، اور سامنے مزدوروں کی بہت لمبی قطار لگی ہوئی تھی، جس میں خانہ بدوش عورتیں بھی شامل تھیں۔ جانے کیوں یہ دیکھ کر مجھے حیرت کا خفیف سا جھٹکا لگا کہ قطار میں سب سے آگے لالی کھڑی تھی، وہ بھی اپنے زرد لیبر کارڈ کا کونا ہونٹوں میں دبائے گہری گہری نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ دن کی روشنی میں وہ گزشتہ رات کہیں سے بہتر خوش شکل اور پرکشش نظر آ رہی تھی، لیکن اس پھول کی طرح جو دھول میں لتھڑا ہو۔ میں جانے کہاں کھو گیا تھا، اس وقت چونکا جب میرے ساتھ آنے والے شخص محمد نواز نے کہا، آپ یہاں بیٹھ کر کام کریں، اس کے بعد میرا کام شروع ہو جائے گا، میں ان لوگوں کی نگرانی پر مامور ہوں۔ میں کرسی پر جا بیٹھا، قلم سنبھال کر۔ جب میں نے اپنی میز کے سامنے محنت کشوں کی اتنی لمبی قطار کو دیکھا تو اپنے آپ کو بڑا با اختیار اور کوئی ایگزیکٹو قسم کا افسر محسوس کیا۔ لالی نے کارڈ میری طرف بڑھایا اور دھیمے سے لہجے میں کہا، تو تم ہو یہاں ہمارے نئے ٹائم کیپر، تم تو خود ٹائم پر نہیں آئے، ہمارا ٹائم کا کیا صحیح حساب رکھو گے؟ پہلا دن تھا نا، میں نے معذرت خانہ انداز میں کہا، گویا مجھے کسی افسر نے جھاڑ پلائی ہو۔ تم یہاں کیا کرتی ہو؟ میں یہاں پتھر توڑتی ہوں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کی کھوپڑیاں جو مجھے اکیلی دکیلی پا کر چھیڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دفعتاً اس کے عقب سے کوئی شخص جھلائے ہوئے لہجے میں بولا، ارے اب ہٹ بھی، جو بھی ٹائم کیپر آتا ہے اس سے لمبی لمبی باتیں شروع کر دیتی ہے۔ لادی نے مڑ کر قہر آلود سی نظروں سے اس شخص کی طرف دیکھا اور دانت پیس کر بولی، صبح ہی صبح میں تیرے منہ نہیں لگنا چاہتی، سارا دن خراب گزرے گا۔ میں نے اس کے کارڈ پر وقت کا اندراج اور دستخط کر دیے اور وہ اسی میدان کی طرف چل دی جہاں بڑے بڑے پہاڑی پتھروں کے انبار تھے۔ قریبی پہاڑیوں سے یہ پتھر توڑ کر یہاں لائے جاتے تھے اور مزدور انہیں توڑتے تھے، ڈھیریاں لگتی رہتی تھیں اور بعد میں ٹرک انہیں قریب ہی سائٹ پر پہنچاتے تھے۔ میں کام سے جلدی فارغ ہو گیا، تھوڑا سا پیپر ورک بھی میرے ذمہ تھا، اسے مکمل کرنے کے بعد میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ گیا، لیکن زیادہ دیر بیٹھنا میرے بس کی بات نہیں تھی، میرے ہاتھ پاؤں کھینچنے لگے تھے، چنانچہ میں ذرا ماحول کا جائزہ لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ سجاد صاحب نے ٹھیک کہا تھا کہ یہاں واقعی ایک چھوٹی سی دنیا آباد تھی، کہیں مزدور پتھر توڑ رہے تھے، کہیں ٹرکوں پر لدائی ہو رہی تھی اور کہیں اترائی، انسان اور مشینیں ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا رہی تھیں۔ ایک طرف قطار میں کچھ کھوکے تھے، کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر اصل سائٹ کو بھی دیکھا جا سکتا تھا جہاں نہر کا رخ موڑ کر پل کی بنیاد ڈالی جا چکی تھی۔ پل کی سیدھ میں دور سے سڑک بھی بنتی نظر آ رہی تھی جس کا کافی کام مکمل ہو چکا تھا۔ دور ایک طرف ایک کچے راستے پر ایک بس دھول اڑاتی جا رہی تھی، اس کی چھت پر بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بس کسی بدمست ہاتھی کی طرح جھوم رہی تھی۔ ماڈل بھی شاید اس زمانے کا تھا جب بسیں نئی نئی ایجاد ہوئی تھیں۔ اس طرف غالباً قریب ہی کہیں آبادی تھی جدھر بس جا رہی تھی۔ میں جب راؤنڈ مکمل کر کے آیا تو کھانے کا وقفہ ہو چکا تھا، سورج سر پر آ چکا تھا۔
اور دھوپ میں تیزی آ چکی تھی۔ محمد نواز نے مجھے بتایا کہ کچھ مزدور قریبی آبادیوں سے آتے تھے، غالباً وہی اس وقت ایک طرف درختوں کے نیچے بیٹھے پوٹلیاں کھولے کھانا کھا رہے تھے۔ خانہ بدوشوں کے خیمے تو بہت زیادہ تھے، لیکن ان میں سے بہت کم لوگ مزدوری کرتے تھے، باقی نہ جانے کیا کرتے تھے۔ کوئی کاٹ کباڑ جمع کرتا تھا، کوئی بھیک مانگتا تھا اور کوئی کچھ اور۔ تاہم زیادہ تر لوگ، جن میں بچوں والی عورتیں بھی شامل تھیں، علل صبح خیموں سے نکل جاتے تھے اور نہ جانے کہاں غائب ہو جاتے تھے۔ شام ڈھلے واپس آتے تھے۔ لالی اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی، اس کے ایک ہاتھ میں ہتھوڑی تھی اور دوسرے پر ربڑ کی پٹیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ ایک بار پھر گہری گہری نظروں سے میری طرف دیکھتی ہوئی گزری۔ میں نے محسوس کیا جب وہ اس انداز میں میری طرف دیکھتی تھی تو مجھ پر ایک عجیب بے خودی سی طاری ہونے لگتی تھی۔ میں گرد و پیش سے بے نیاز سا ہو جاتا تھا اور آسمان اور زمین کے درمیان کہیں الکورے لینے لگتا تھا۔ ایک عجیب سا جادو تھا اس کی آنکھوں میں۔ کھانا کھانے جا رہی ہو؟ غیر ارادی طور پر میں نے پوچھ لیا۔ ظاہر ہے وہ تیکھے سے لہجے میں بولی۔ رسیلے ہونٹوں کے گوشوں سے ہنسی چھلکی پڑ رہی تھی۔ ہمارے خیمے میں انسان کھانا کھانے جا سکتا ہے یا پھر سونے، اور تو وہاں کوئی ایسی تفریح ہے نہیں جس کے لیے کوئی دوڑا جائے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے وہ قدرے شوق لہجے میں بولی، چاہو تو تم بھی چل سکتے ہو کھانے کے لیے۔ ہم لوگ پردیسیوں کو ایک آدھ وقت کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ میں نے دزدیزہ سی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ بہت دور درختوں کے نیچے بیٹھے ہوئے مزدوروں کی گردنیں ہماری طرف مڑی ہوئی تھیں، لیکن جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا وہ جلدی سے سر جھکا کر کھانے میں منہمک ہو گئے۔ میری میز کے قریب محمد نواز کھڑا تھا اور اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن میں اس وقت جس سے باتیں کر رہا تھا اس کی آواز میری رگ و پے میں سنسنی جڑا رہی تھی اور میرا دل گویا کن پٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ اس لیے میں نے محمد نواز کو نظر انداز کر دیا اور دوبارہ لالی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھائی تمہارے ہاں کھانا کھانے کو دل نہیں مانتا، میں نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کتا بلی اور مردار سب کچھ کھا جاتے ہو۔ پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی کی جھلک دیکھی۔ ہم وہ خانہ بدوش نہیں ہیں جو تم سمجھ رہے ہو، وہ مجروح سے لہجے میں بولی۔ ہمارا عقیدہ بھی مختلف ہے اور قبیلہ بھی۔ ہم لوگ اس ملک میں بہت تھوڑی تعداد میں ہیں۔ ہمارا رہن سہن بہت صاف ستھرا اور مہذبانہ ہے۔ ہم میں اور تم میں سوائے روپے پیسے کے فرق کے اور کوئی فرق نہیں، یا پھر ایک تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تم لوگ کسی ایک ہی جگہ رہائش پذیر ہونے کی کوشش کرتے ہو اور ہم سفر میں رہتے ہیں۔ اس نے مجھے مطمئن کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو مذاق کر رہا تھا، تم جسے کھانے کی دعوت دو اس کی خوش قسمتی میں بھلا کیا شک ہو سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ چل دیا۔ اس وقت دنیا بھر کی خوشیاں میرے ہم رکاب تھیں۔ تعارف اور گھر تک رسائی کے لیے جو بہانے جو طریقے میں نہ جانے کتنی دیر تک سوچتا رہا تھا، ان میں سے کسی کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ یہ مرحلہ تو خود ہی طے ہو گیا تھا، پیش قدمی کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی تھی۔ پیش قدمی ادھر سے ہو گئی تھی اور میری خوش قسمتی کی دلیل تھی میں ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا تھا، مبادا کوئی شکی یا حاسدانہ نظروں سے ہماری طرف نہ دیکھ رہا ہو۔ خیمے میں پہنچتے ہی ایک دیو مجھے مٹی کے تیل کے چولہے پر رکھی ہوئی ہنڈیا میں ڈوئی گھماتا نظر آیا۔ وہ تقریباً دیو ہی تھا، صرف سینگوں کی کمی تھی۔ اتنا لہیم شہیم آدمی ہنڈیا پکاتا بڑا ہی عجیب لگ رہا تھا اور اس کے بازو اور پنڈلیاں دیکھ کر خوف آتا تھا۔ بس ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی نے موٹے موٹے شہتیر لگا کر ان کی کہیں کہیں سے معمولی چھلائی کر دی ہے۔ اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا تو ایک لمحے کے لیے مجھ جیسا نڈر انسان بھی ڈگمگا گیا۔ اس کا چہرہ کسی بڑے سے تھال سے مشابہ تھا جس پر انسانی نقوش ابھرے ہوئے تھے۔ لمبے لمبے کھچڑی بال وحشیوں کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور سر سر آنکھیں گویا ابلی پڑی رہی تھیں۔ لالی حسین ہرگز نہیں تھی، لیکن اگر اس کے باپ کو دیکھا جاتا تو بجا طور پر کہا جا سکتا تھا کہ دیو کے گھر میں پری پیدا ہو گئی تھی۔ لالی کا خیمہ دیگر خیموں کی نسبت کافی بڑا تھا۔ میرے خیال میں اس کی وجہ اس کا باپ ہی تھا۔ آدھا خیمہ تو اسے سمانے کے لیے چاہیے تھا۔ خیمے کی حالت بھی ویسی نہیں تھی جیسی میں تصور کر رہا تھا۔ ہر طرف سے صفائی اور کرینہ جھلک رہا تھا۔ ایک چارپائی اور اس کے قریب ہی ایک تخت پڑا ہوا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ان دونوں پر خاصی حد تک صاف ستھری چادریں بچھی ہوئی تھیں۔ تخت پر ایک بینڈ کا ریڈیو بھی رکھا تھا جو ان دنوں دیہاتوں میں بڑا مقبول ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ گھر گرہستی کی تقریباً وہ تمام چیزیں خیمے میں موجود تھیں جن کی توقع کسی معزز خانہ بدوش کے ہاں کی جا سکتی ہے، مثلاً ٹرنک، بالٹی، جھاڑو، برتن اور موڑے وغیرہ۔ حتیٰ کہ چارپائی کے نیچے ایک خاصا بڑی قسم کا کتا بھی اگلے پنجوں پر تھوتنی ٹکائے سو رہا تھا، جس نے میری آمد پر نیم و آنکھوں سے میری طرف دیکھا، لیکن غالباً لالی کو میرے ساتھ دیکھ کر مجھے اپنا ہی آدمی قرار دے کر بے نیازی سے دوبارہ آنکھیں بند کر کے سو گیا۔ خیمے کے اندر کچا فرش بھی صاف ستھرا اور ہموار نظر آ رہا تھا۔ ایک عجیب بات یہ تھی کہ یہاں بے حد سکون کا احساس ہو رہا تھا۔ دیو نما انسان اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ لالی نے اس سے میرا تعارف کروایا۔ یہ میرے بابا ہیں، حالانکہ صحیح معنوں میں بابا کہلانے کے لیے ابھی اسے کافی سال درکار تھے۔ پھر میرے طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ بولی، اور یہ ہمارے نئے ٹائم کیپر۔ یہ سن کر بابا کی پیشانی سے شکنیں غائب ہو گئیں اور موٹے موٹے ہونٹوں پر گھنی مونچھوں کے سائے میں مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے مسافے کے لیے بیلچہ نما ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں حالانکہ عام قد کاٹ کا آدمی نہیں ہوں،
मगर उसके हाथ मेरी गिरफ्त में नहीं आ रहे थे और उसका कद भी मुझ से निकलता हुआ था। मुसाफा करते वक्त उसके अंदाज में मामूली सी इंकसारी थी। उसने मुझे तख्त पर बैठने का इशारा किया। फिर उसने मेरी ही नहीं मेरे बाल बच्चों की खैरियत भी दरियाफ्त की, और जब उसे मालूम हुआ कि बच्चे तो क्या अभी बच्चों की मुतवक्का माँ भी कहीं दूर दूर तक पता नहीं है, तो उसने गोया गैर महसूस तौर पर कतरे इत्मीनान की सांस ली। बाबा खाना तैयार कर चुका था। लाली ने वक्त ज़ाया किए बगैर तख्त पर खाना सजा दिया और हम तीनों ही खाना खाने बैठ गए। खासा माकूल खाना था। खाने के दौरान बातों का दौर चल रहा था। लाली तकरीबन हर नवाले पर मेरी तरफ जरूर देख लेती थी और जाने क्यों हर बार उसकी आंखों में शौकी सी झलक आती थी। बाबा बहुत जल्द बेतकल्लफ होने वाला आदमी था और ऐसे आदमी मुझे बहुत पसंद थे क्योंकि मैं खुद उन्हीं में से था जिन्हें उंगली थमा दी जाए तो वो जल्द ही पौंचे तक पहुंच जाते हैं। इसी बेतकल्फी का फायदा उठाते हुए मैंने पूछा, बाबा तुम काम क्यों नहीं करते? मुझे बजा तौर पर हैरत थी कि बाबा जो पत्थर तो क्या थोड़ी बहुत कोशिश से चट्टाने भी तोड़ सकता था, वो तो घर में बैठा रोटी हांडी और झाड़ू बर्तन करता रहता था और वो दिलरुबा जिसे ये काम जेब नहीं देते थे जाकर दिन भर पत्थर तोड़ती थी। वो अपनी कोमल जवानी को संगो वहशत के नजर कर रही थी। मैं इसीलिए लोगों से मिलते हुए कतराता हूँ। वो गहरी सांस लेकर बोला कि वो किसी न किसी मौका पर मुझसे ये सवाल जरूर करते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि मेरी पसलियों में दर्द रहता है, इसलिए मैंने लाली के हिस्से का काम संभाल लिया है और अपना काम लाली को दे दिया है। वैसे भी लाली की माँ इसे छोटी ही छोड़कर मर गई थी, तब से मुझे घरदारी की आदत सी पड़ गई है, लेकिन पत्थर तो हाथों से तोड़ने पड़ते हैं, पसलियों से नहीं। मैंने शरारत आमेज लहजे में कहा, तुम अभी मेरी उम्र को नहीं पहुंचे काका। वो नवाला चबाते हुए बोला, तुम्हें नहीं मालूम पसलियों का दर्द किसे कहते हैं? कोई भी मेहनत का काम मुसलसल और ज्यादा देर करूं तो बड़ी तकलीफ में मुब्तला हो जाता हूं। उसका लहजा हमदर्दी तलब था। मैंने ही बाबा को घर बिठाया है। लाली ने गोया बाप का दिफा किया। मुझे सख्त मेहनत करना और घर से बाहर काम करना अच्छा लगता है। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है कि घर बैठे भी बाबा की दहशत दूर दूर तक फैली हुई है। जुबानी कलामी तो लोग मुझसे छेड़छाड़ कर लेते हैं या दो गालियां देकर चार मुझसे सुन लेते हैं, लेकिन इससे आगे बढ़ने की कोई कोशिश नहीं करता। जिसने भी ऐसी वैसी कोई कोशिश की वो बाद में महीनों कमर पर हाथ रख कर रोता रहा। ऐसे मौकों पर बाबा पसलियों का दर्द भूल जाता है और ऐसे आदमियों को कुकड़ी की तरह दरमियान से तोड़ने पर तुल जाता है। बाबा ही के भरोसे मैं इतनी बेखौफी से मुंह उठाए इधर उधर फिरती रहती हूँ, वरना इस वीराने में कब का कोई भेड़िया मुझे खा गया होता। मेरा मतलब है 2 टांगों वाला भेड़िया। बेशक बेशक, मैंने तायद में सर हिलाया। इस दौरान खाना खत्म हो चुका था। आखिर में बाबा फारिग हुआ था। वो कपड़े से हाथ पूंछते हुए बोला, वैसे कोई ज्यादा ही संगीन मसला आन पड़े तो मेरे पास एक बंदूक भी है। 8-10 के लिए तो मैं नहत्ता ही काफ़ी हूँ। उसके इस ख्याल से मैं मुत्तफिक था। मुझे कुछ ज़्यादा ही अच्छी तरह मुतासर करने के लिए उसने झुक कर तख्त के नीचे हाथ डाला और न जाने कहाँ से खींच कर एक बंदूक निकाल ली। पहले तो मुझे ये जानने के लिए वो बंदूक ही है आंखों पर काफ़ी जोर देना पड़ा। उसकी हालत बताती थी कि शायद पहली जंग अजीम की पहली गोली उससे चलाई गई थी और अब अगर उससे कोई गोली चलाई गई तो वो चलाने वाले की ज़िंदगी की आखिरी गोली होगी, क्योंकि उसके बाद ना बंदूक रहेगी और ना चलाने वाला। बाबा निशाना कैसा है तुम्हारा? मैंने पूछा। निशाने की मत पूछो, वो प्यार से बंदूक पर हाथ फेरते हुए बोला, उड़ती हुई मक्खी को निशाना बना सकता हूँ। वैसे आपस की बात है, मैंने संजीदगी से कहा। उड़ती हुई मक्खी नजर आ जाती है तुम्हें? मजाक मत उड़ाओ काका, वो खुशदिली से बोला। नजर मेरी अब भी तुम जैसे जवानों से बेहतर है। ये कहते हुए वो तख्त से उतरा और नीचे रखा हुआ पानी से भरा हुआ गिलास उसने ठोकर मार कर गिरा दिया, क्योंकि वो उसे नजर नहीं आया था। बाबू साहब आपके लिए चाय बनाऊं? लाली ने पूछा। वो जब मुझे बाबू साहब कहती थी तो मेरी नस नस में गोया जलतरंग से बजने लगते थे। चाय में बिल्कुल नहीं पीता, मैंने कहा। जुमले के आखिर में जाने मन कहते कहते मैं बर वक्त रुक गया था। अच्छा ही हुआ कि जुबान को ब्रेक लग गई थी। माना कि वो बेतकल्लुफ लोग थे, लेकिन अब पहली मुलाकात में इतना ज्यादा फैलना भी अच्छा नहीं था। बाबा की बंदूक ख्वाह बेजरर थी। बाबा खुद तो बेजरर नहीं था, बल्कि बंदूक के बगैर वो ज्यादा खतरनाक था। वक्त क्या हुआ है? लाली ने पूछा। 1:45। मैंने घड़ी का शीशा कमीज के दामन से साफ करते हुए बताया। खाने का वक्त खत्म हो रहा है, अब चलना चाहिए। वो उठ खड़ी हुई। जब तक हम टाइम कीपर हैं तुम्हें वक्त की परवाह करने की जरूरत नहीं। मैं एक बार फिर जाने मन कहते कहते रुक गया। एक तो बाज़ औक़ात कोई लफ्ज़ जाने क्यों जहन में फंस कर रह जाता है, जैसे रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो। मेहरबानी है आपकी। वो मेरे शाहाना लहजे के जवाब में मोहलिया दौर की कनीज़ों की तरह आदाब बजा लाते हुए शरारत से मुस्कुरा कर बोली। लेकिन वहाँ दूसरे लोग भी होते हैं, बदनाम करते हैं। दूसरे लोगों की ऐसी की तैसी पीठ पीछे जो कहते हैं कहने दो। पीठ पीछे तो लोग बादशाहों को भी गालियाँ दे लेते हैं, बल्कि अच्छा है, इस तरह उनके दिल का कुछ गुबार निकल जाता है। सामने किसी ने कुछ कहा तो मैं उसके दांत निकाल कर रख दूंगा, और अगर कोई मुझसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो बाबा को बुला लूंगा। मैंने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, वैसे किसी को क्या मालूम कि तुम्हारे कार्ड पर मैं क्या वक्त दर्ज कर रहा हूँ।
اچھا بابا، تم بابو لوگوں کو تو باتوں کے سوا کوئی کام نہیں ہوتا، میں تو چلی۔ وہ ہاتھ جوڑ کر بولی اور خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے ساتھ واپس جانا نہیں چاہتی تھی، حالانکہ آئے ہم دونوں ساتھ ہی تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ آتے وقت ہمیں اکا دکا لوگ دیکھ رہے تھے اور اب میرا اندازہ یہی تھا کہ سب لوگ واپس آ چکے ہوں گے۔ میں نے یہی سوچ کر خود بھی اس کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کی۔ بابا اس دوران بڑے انہماک سے اپنے حقے کی چہلم تیار کر رہا تھا۔ چلم حقے میں ڈرک کر وہ دوبارہ میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، دوپہر کا کھانا کھانے تو تم روز بھی یہیں آ جایا کرو، کنٹین کا کھانا تو بڑا واہیات ہوتا ہے۔ لالی کو تو خیر میرے ہاتھ کا کھانا بھی کچھ زیادہ ہی پسند نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود بہت اچھا پکا لیتی ہے، اس لیے کسی دوسرے کے ہاتھ کا اس کے من کو نہیں بھاتا۔ لیکن تم ایمانداری سے کہو، کیا میں خراب پکاتا ہوں؟ ہرگز نہیں، میں نے واقعی دیانتداری سے کہا۔ میرے خیال کی وجہ شاید یہ تھی کہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ عبرتناک کھانے کھا چکا تھا۔ ٹھیک 2 بجے میں بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ بابا نے ایک بار پہلے اپنی پیشکش کو دہرایا تو میں نے ازراہ تکلف کہا، روز روز آنا اچھا نہیں لگتا بابا، آدمی بوجھ بن جاتا ہے۔ حالانکہ دل میرا یہی چاہ رہا تھا کہ اس سہولت پر خدا کا شکر ادا کروں اور بابا کا بھی شکریہ ادا کروں، اور پھر لالی جیسی میزبان میسر ہو تب تو دن میں ایک بار کیا 10 بار آنے کو جی چاہتا ہے۔ کھانے کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا برخودار، بابا نے خلاف عادت گہری سنجیدگی سے کہا، کھانا سب اپنے مقدر کا کھاتے ہیں اور پھر 2 آدمیوں کے کھانے میں تیسرے کی گنجائش تو نکل ہی آتی ہے، بشرطے کہ وہ تیسرا مجھ جیسا نہ ہو۔ وہ توند پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور واپس آ گیا۔ محمد نواز میری میز کے قریب میرے انتظار ہی میں کھڑا تھا۔ میں بیٹھ کر اس سے پوچھ کر رجسٹر میں سب مزدوروں کی حاضری مکمل کر چکا تو وہ شرمیلی کنواری لڑکیوں کی طرح ناخن کترتے ہوئے بولا، صاحب برا نہ مانے تو ایک بات کروں؟ مجھے کافی حد تک اندازہ تھا کہ وہ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے فلمی مغل اعظم کا سا لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم جو کچھ کہنا ہے بلا خوف و خطر کہو محمد نواز۔ وہ اپنی سنجیدگی کے شکنجے میں گرفتار تھا۔ میرے لہجے سے ذرا بھی محفوظ ہوئے بغیر بدستور دانت کترتے ہوئے بولا، آپ یہاں نئے ہیں جی، بھلے مانس معلوم ہوتے ہیں، میں آپ کو اپنا سمجھ کر مشورہ دینا چاہتا تھا۔ یہ جو لڑکی ہے نا لالی، اس کے چکر میں آپ نہ پڑے، اس کا کام ہی مردوں کو بیوقوف بنانا ہے۔ وہ جو پچھلی ٹائم کیپر تھے نا شاہد صاحب، وہ بھی شروع دن سے اس کے چکر میں آ گئے تھے، اسی لیے نہ تو وہ کبھی جم کر کام کر سکے اور نہ ہی اس لڑکی سے انہوں نے کوئی فیض پایا۔ آپ نوجوان ہیں، آپ کا خون گرم ہے، اس عمر میں ایسے بلاوے بہت اچھے لگتے ہیں، مگر عشق کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت عقل سے بھی کام لینا چاہیے، آج کل کے زمانے کا تقاضا بھی یہی ہے۔ میں تمہارے خلوص و محبت اور اپنائیت کے لیے بے حد مشکور ہوں محمد نواز۔ میں نے بھی اس کی طرح سنجیدہ ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اس قابل جانا کہ پہلے ہی دن مخلصانہ مشورے سے نوازا، یہ تمہاری عنایت ہے۔ عرض یہ ہے کہ میں شکل سے شاید بیوقوف نظر آتا ہوں، مگر اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ یہ دوسری بات کہ میں لڑکیوں کے ہاتھوں بیوقوف بننے کا ذرا شوقین واقعہ ہوا ہوں۔ اگر لالی مجھے بیوقوف بنا رہی ہے تو بنانے دو، لالی جیسی لڑکیوں کے ہاتھوں بیوقوف بننا روز روز تو نصیب نہیں ہوتا نا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا، ناخن کترنا بھی بھول گیا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کا ارادہ کیا مگر پھر ملتوی کر دیا اور میں نے اطمینان کی سانس لی۔ اس نے شاید مجھے میرے حال پر چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ اس کا عقل مندانہ فیصلہ تھا کہ اس نے ایک شخص کو بیوقوف بننے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ اس شام رہائش کے لیے مجھے ایک خیمہ الاٹ کر دیا گیا تھا جس میں لوہے کا ایک پلنگ، ایک چھوٹی سی تپائی اور کرسی موجود تھی۔ ضرورت کی دوسری چند چھوٹی چھوٹی چیزیں میں نے کنبوں پر مشتمل عظیم الشان شاپنگ سینٹر سے خرید لیں اور رات کو آرام سے ٹانگیں پسار کر سو گیا۔ روٹی سر چھپانے کو جگہ اور عشق کے مواقع، یہ 3 چیزیں مجھے میسر تھیں۔ اب مجھے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس دن کے بعد سے میرا یہ معمول بن گیا تھا کہ دوپہر کا کھانا میں لالی کے خیمے میں کھاتا۔ اتنی احتیاط البتہ میں ضرور کرتا تھا کہ جب وہ کھانے کے وقفے میں اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوتی تو میں اس کے ساتھ نہیں جاتا تھا، البتہ بعد میں چہل قدمی کے سے انداز میں وہاں جا پہنچتا تھا۔ بابا اب مجھ سے اور بھی زیادہ بے تکلف ہو چکا تھا۔ ہم لنگوٹیوں دوستوں کی طرح گفتگو کرتے تھے۔ باقاعدہ سے کھانا کھلا کر وہ مجھ پر جو احسان کرتے تھے اس کا بدلہ چکانے کی میں اس طرح کوشش کرتا تھا کہ کبھی پکانے کے لیے مرغی، مچھلی یا کوئی اور اچھی چیز لے جاتا تھا جو ویسے ان کے ہاں نہیں پکتی تھی۔ کبھی مٹھائی کا ڈبہ بھی لے جاتا تھا۔ مٹھائی لالی کو بہت پسند تھی، حالانکہ وہ خود مصری کی ڈلی تھی۔ کبھی میں بابا کے لیے مہنگی سگریٹ کا پیکٹ لے جاتا جنہیں وہ بڑے اہتمام سے پیتا اور ہر کش پر یوں واہ واہ کرتا جیسے کسی صاحب ذوق نے کوئی عمدہ شعر سن لیا ہو۔ بابا اس حد تک بے تکلف ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی 2-4 روپے ادھار بھی مانگ لیتا تھا اور میں اسے 2-4 کے بجائے 10-20 روپے دے دیا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا ادھار تھا جس کے متعلق ہم دونوں کو ہی معلوم تھا کہ کبھی چکایا نہیں جائے گا۔
ان سب باتوں سے میرا مقصد محض احسان کا بدلہ چکانا نہیں تھا، بلکہ میں ان عنایتوں کے بوجھ تلے اس بھاری بھرکم افریت کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ بھی اللہ کا بندہ ایک ہی شاہکار تھا۔ اس شان بے نیازی سے میرے تمام نذرانے قبول کرتا تھا جیسے میری آنے والی نسلوں پر احسان کر رہا ہو اور محض میرا دل رکھنے کے لیے انہیں شرف قبولیت بخش رہا ہو۔ ایک بار سرسری انداز میں نے باپ بیٹی کے سامنے سابق ٹائم کیپر کا ذکر چھیڑتے ہوئے کہا، سنا ہے وہ بھی دوپہر کا کھانا آپ ہی کے ہاں کھاتا تھا۔ میرا خیال تھا کہ بابا پہلے تو پوچھے گا تمہیں کس نے بتایا، پھر وہ تردید کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس کے برعکس وہ بلا تعامل بولا، ہاں کھاتا تھا۔ اس کے پھولے پھولے چہرے پر میں نے پہلی مرتبہ سختی درستی کے آثار دیکھے۔ ہم نے اسے بھی پردیسی جان کر اپنی مروت اور جذبہ مہمان نوازی سے مجبور ہو کر اسی طرح کھانے کی دعوت دی جس طرح تمہیں دی، لیکن وہ بدبخت سمجھا کہ کھانے میں لالی بھی شامل ہے۔ وہ جلدی ہی اس پر بھی ہاتھ صاف کرنے کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ لالی کے گندمی رخساروں پر ہلکی سی سرخی دوڑ گئی اور اس نے یوں باپ کی طرف دیکھا گویا کہہ رہی ہو، بابا کاش تم ایسے بےہودہ انداز میں گفتگو کے عادی نہ ہوتے۔ بابا کے تاثرات اور لب و لہجے کو محسوس کرتے ہوئے ایک بار تو میں بھی اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا تھا، کہیں میں بھی اپنی شامت کو دعوت تو نہیں دے رہا۔ لالی میرے ذہن پر اس حد تک سوار ہو چکی تھی کہ زیادہ فاصلے سے مجھے درخت اور کھمبا بھی لالی نظر آتا تھا۔ 3 مہینے یوں گزر گئے جیسے کسی دلچسپ فلم کا کامیڈی شو ہو۔ میں کمپنی کے ماحول میں خوب رچ بس گیا تھا اور میرا وہاں اچھی طرح دل لگ گیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں کسی لمبی پکنک پر آیا ہوا ہوں۔ نہروں میں پانی آ گیا تھا، فاضل وقت میں تیراکی کرتا، علل صبح دوڑ لگاتا، دوسری ورزشیں کرتا۔ جنگلوں اور ویرانوں میں صبح کا سما بے حد فرت بخش ہوتا ہے، دن بھر کے لیے انسان کو تازہ دم کر دیتا ہے۔ میرا ایک لمحے کے لیے بھی فارغ بیٹھنے کو دل نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے ڈیوٹی کے علاوہ بھی دن بھر کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت ڈھونڈی ہوئی تھی۔ ڈرائیوروں کو چائے پانی سے خوش رکھ کر میں نے ہلکی بھاری ہر طرح کی گاڑیاں چلانی سیکھ لی تھیں اور اب دن بدن ان کی ڈرائیونگ میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔